الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، رکوع کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، واسجدوا اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر اور اچھے کام کرو۔ وفعلوا الخیر، یہ ہمارا مقصود ہے آج کا، وفعلوا الخیر اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اگر تم اچھے کام کرو گے، اپنے رب کی عبادت کرو گے اور اچھے کام کرو گے، یعنی رب کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اچھے کام یہ بھی ٹائپ آف عبادت ہے، لیکن اس کو الگ سے بیان کیا کیونکہ آپ کو انسانوں کے ساتھ اچھے کام کرنا ہے۔ اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ سوشل میڈیا سے متعلق، آداب سے متعلق آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا اچھے کام کیا جائے؟ ہاں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اچھے کام ہوتے ہیں۔ اچھا ایک علمی ویڈیو بنائیے، اچھا ایک میتھمیٹکس کا لیسن بنائیے، جیوگرافی کا آپ ایک ایپیسوڈ تیار کریے، آپ ہسٹری کے اوپر ایپیسوڈ تیار کریے، دینی باتوں سے متعلق آپ اپنا تحریر لکھیے، آپ ایک مضمون لکھیے، آرٹیکل لکھیے، ویڈیو بنائیے، کلپ تیار کریے، ایک اچھا کام کریے، آپ اچھا کام کریے۔ میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جو یہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یہ جو ایکٹنگ ہے، بہت سارے علماء کرام جو ہے اس موقف پہ ہے کہ ایکٹنگ کرنا جائز نہیں ہے، یہ سیریل جائز نہیں، وہ بالکل ان کی اپنی سمجھ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل ایکٹنگ کریے، ایپیسوڈز تیار کریے، کلپس تیار کریے، سیریل تیار کریے، آپ جو آپ بنا سکتے بنائیے، اینیمیشن میں بنائیے، آپ 3D میں بنائیے، یا کارٹون آپ اتاریے، جس طرح کے جو ویڈیوز آپ بنا سکتے بنائیے، لیکن اس کے اندر ایک بھلائی کا اس کے اندر میسج ہونا چاہیے، ایک اچھائی کا میسج ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بالکل سیریس اور سنجیدہ اور بورنگ ایپیسوڈز بنا دیجئے، نہیں، اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو فنی بنائیے، بڑوں کے لیے بنائے تو ان کو انٹرٹین کرے ویسے بنائیے، آپ بنائیے، لیکن آپ کی طرف سے جو پوسٹ جا رہا ہے وہ فنی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بینیفٹ والا بھی ہونا چاہیے، وہ فروٹفل بھی ہونا چاہیے، ایک میسج دینے والا، ایک منفعت بخش ہونا چاہیے، کہ اس میں ایک اچھا میسیج بھی جانا چاہیے۔ آپ ایک خود آپ شوٹ کریے، دوستوں کو لے کر آپ، جیسے آج کل نوجوان بہت سارے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کلپس بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں لفظ استعمال کرتے، ریلز کہتے ہیں، اور ریلز بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، کوئی 30 سیکنڈ کا، کوئی 1 منٹ کا، کوئی 5 منٹ کا، کوئی 10 منٹ کا، یا کوئی ایک گھنٹے کا بنائے۔ جس طرح سے بنانا ہے بنائیے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھے کہ وہ انٹرٹین کرنے والا اور فنی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک کوالٹی رہنا چاہیے، اور اس کے اندر ایک میسیج رہنا چاہیے، ایک اچھائی کا پیغام ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نکل کے نہیں آنا کہ لوگ کو برائی کی طرف کھینچنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ فعل الخیر ہے، یہ فعل الخیر ہے۔ اسی کے ساتھ میں بتایا کہ علمی آپ مضامین بنائیے، کیمسٹری پر، فزکس پر، بایولوجی پر، ہسٹری پر، اور مختلف لینگویجز کے اوپر آپ ایپیسوڈز تیار کریے، جو ایسا پروڈکٹ آپ تیار کریے سوشل میڈیا پر جو آپ پوسٹ کرنے والے ہیں، ایسی تیاری کریے جس سے لوگ کو فائدہ ہو۔ یہ فعل الخیر ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اگر اس طرح سے آپ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو فیس بک کا پوسٹ بنا کر آپ پوسٹ کرتے رہیں گے، آپ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کرتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹویٹ کے بدلے میں، اس پوسٹ کے بدلے میں، اس ویڈیو کے بدلے میں آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ ایسی چیز آپ ڈالنا چاہیے جو لوگوں کو فائدہ دے، اور اگر آپ ایسی چیز نہیں ڈال سکتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ دے، تو پھر آپ ایسی چیز کی طرف لوگ کو گائیڈ کرے جو فائدہ دے رہی، جو کسی اور نے تیار کیا ہو۔ کوئی آدمی سوال کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اکثر چھوٹی موٹی باتوں پر لوگ الجھ جاتے ہیں، الجھنے کے بجائے جب کوئی بات سامنے آتی ہے کہ بھئی یہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے، یہ ریلیجس ایشو ہے، آپ فوراً آپ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کو، حبیب علی الجفری صاحب کو، دکتر علی جمعہ صاحب کو، حمزہ یوسف ہے امریکہ کے، ان کو، یا اس طرح کے جو افراد جو اس سبجیکٹ پر بہت اچھے ڈھنگ سے کچھ سمجھائے ہوں، آپ وہ ویڈیو کی طرف ان کو گائیڈ کر دیجئے، کوئی اچھی کتاب کی طرف ان کو گائیڈ کر دیجئے، کوئی
اچھا سا لنک ان کے پاس آپ بھیج دیجئے جی، بجائے آپ جب آپ سے سمجھ میں آتا ہے کہ میں اچھے ڈھنگ سے نہیں سمجھا پاؤں گا اتنے اچھے ڈھنگ سے، تو جو اچھے ڈھنگ سے سمجھایا ہے، جہاں پر اس کی صحیح نالج ملتی ہے، جہاں پر فیکٹ ملتے ہیں، جیسا میں بہت سارے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ بھئی اگر کوئی نیوز کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا تو آپ الٹ کا جو آج کل چل رہا ہے، ایک الٹ نیوز کہہ کر ایک ویب سائٹ آ رہی ہے جن کا کام ہی یہی ہے کہ فیکٹ چیک کرنا، کیونکہ میڈیا پر 90% یا اس سے زیادہ فیک نیوز چل رہی ہے جی، 90% سے زیادہ، 90% سے زیادہ جو نیوز مل رہی ہے، جو پھیل رہی ہے، جو ہر طرف آگے بڑھ رہی ہے، وہ فیک نیوز ہے، وہ غلط سلط خبریں ہیں۔ تو کیا وہ خبر صحیح ہے کیسا جاننا ہے؟ الٹ نیوز کی طرف لوگ کو آپ لے کر جائیں، یا وہ میڈیا ہاؤسز کی طرف، کیونکہ میجر جو مور دین 95% میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ پیسے لے کر اپنی نیوز کو بڑی کرتے ہیں یا چھوٹی کرتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں یا فیک نیوز تیار کر دیتے ہیں۔ یہ پیسے کا گیم ہوتا ہے۔ 5% یا اس سے کم میڈیا ایسا ہے، میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں جو صحیح نیوز کو دیتے ہیں، اور وہ حکومت بھی ان سے ناراض رہتی ہے، اپوزیشن بھی ان سے ناراض رہتی ہے، ہر آدمی ان سے ناراض رہتا ہے، اور ان کو پیسہ بھی نہیں ملتا ہے کام کا، لیکن وہ پوری ایمانداری سے کرتے ہیں اور زمانے کو جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ جب لوگ کوئی نیوز کے مسئلے میں الجھ جائیں تو آپ ان کو اس نیوز کی طرف گائیڈ کریں۔ وہ علمی پورٹل جو نیوز کیا کہتے ہیں، ایجوکیشنل پورٹلز جو ہوتے ہیں ان کی طرف آپ گائیڈ کریں، اور اچھی کتابوں کی طرف گائیڈ کرے۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اچھا کام کرے یا اچھے کام کی طرف لوگ کو رہنمائی کرے کہ یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں اچھا کام نہیں کر رہا ہوں تو میں جو اچھا کام کر رہا ہے اس کی طرف ایک اچھے کارٹون شیئر کریے، اچھے سیریل آپ اچھے ویڈیوز جو ہے آپ شیئر کریے، یا اچھے ویڈیوز کی طرف آپ بتائیں، لوگ کو بتائیں کہ بھئی یہ کارٹونز بڑے اچھے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے اچھائی کو شیئر کرنا، اچھائی کی طرف گائیڈ کرنا، اور اچھائی کی طرف، جیسا اچھے کام اگر کریں گے تو تم کامیاب ہوگے، اللہ تعالیٰ فرمایا۔ اسی طرح سے جو اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے نا وہ بھی کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور وہ جنگ کی تیاری کا سامان مانگنے لگا۔ یا رسول اللہ، جنگ کے لیے جانے کی تیاری تھی، وہ زمانہ غربت کا تھا، ہر ایک کے پاس تلوار، گھوڑا، زین، توشہ وغیرہ یہ سب چیزیں جو جنگ پہ جانے کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ اس کا زرہ ہوتا تھا، وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جی، خودہ جس کو کہتے ہیں، یہ سارے چیزیں نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک شخص آیا، پوچھنے لگا یا رسول اللہ مجھ کو تیار کرائیے آپ، میں جنگ پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سامان تھا وہ تقریباً بٹ گیا۔ اب یہ شخص تیار ہو کر آ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرمایا، 2 حدیثیں ہیں، 2 حدیثوں کے مضمون کو میں ایک جگہ بیان کر رہا ہوں، دونوں حدیثیں ایک ہی ہے لیکن ایک میں مختصر ہے، ایک میں ڈیٹیل ہے، تو میں ایک جگہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص سے، وہ صحابی سے کہتے ایک کام کرو، فلاں انصاری ایک شخص تھے، وہ تیاری کر لیے تھے پورے جنگ پہ جانے کے لیے، لیکن وہ بیمار پڑ گئے ہیں، جاؤ ان کو میرا سلام بولو اور بولو کہ وہ جو تیاری کر لیے تھے، وہ جو سامان ان کے پاس جنگ پہ جانے کا ہے وہ سامان آپ کو دے دے اور وہ تیاری سے آپ چلے جانا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور کھٹکا گھر پر کرتا ہے۔ جب وہ شخص سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور سلام کہہ کر یہ فرما رہے ہیں کہ جو جنگ کی تیاری آپ کرے تھے وہ سامان مجھے دے دے تاکہ میں جنگ پر جا سکوں۔ وہ شخص جو ہے اپنے بیوی کو، وہ مریض رہتے، اپنی بیوی کو آواز دیتے اور کہتے کہ سارا سامان ان کو دے دو، کوئی چیز نہیں رکھنا کیونکہ سرکار نے ان کو بھیجا ہے۔ تو ان کا گھوڑا ہے، ان کی تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، وہ زرہ بختر ہے، جو شیلڈ ہے اور خودہ ہے، اور وہ سارے جتنا سامان جنگ کا رہتا وہ سارا ان کو حوالے کر دیتے، اور وہ خوشی خوشی تیاری کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں جا کر ایسا بولا، انہوں سارا سامان دے دیا، اب میں جنگ پر جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ان الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ بے شک بھلائی کا راستہ دکھانے والا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ بے شک بھلائی کا راستہ دکھانے والا، کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص کو وہاں پر گائیڈ نہیں کرتے تو وہ شخص تیاری نہیں کر سکتا تھا۔ کتنے لوگ ایسا ہوتے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر آپ کی طرف سے جو بھلائی ہو سکتی ہے آپ کریں، اور جو چیز میں آپ خود سے نہیں کر سکتے ہیں اگر دوسرے کو اس کا راستہ دکھا سکتے ہیں تو اس طرف اس کا راستہ دکھانا چاہیے۔ گورنمنٹ کے ایک مثال کے طور پر اچھے کام کرنے سوشل میڈیا
کے اوپر میں اس کے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کے کئی اسکیمز آتے ہیں، کئی مرتبہ اسکولز کے اور کالجز کے فیسز میں ڈسکاؤنٹ یا خصوصی رعایت یا اس طرح سے آفرز آتے ہیں، راشن سے متعلق آفرز آتے ہیں، جابز کے متعلق آفرز آتے ہیں، گورنمنٹ کے کئی اسکیمز نکلتے ہیں، اس کے علاوہ شاپنگ سے متعلق مختلف چیزیں آتے ہیں، وہ آتے بھی ہیں اور پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، وہ بجٹ ویسے کا ویسا رہتا ہے، واپس ہو جاتا ہے، یا اغیار اس کو استعمال کر لیتے ہیں، ہماری کمیونٹی محروم رہ جاتی ہے۔ جب کبھی ایسی کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ اس کو شیئر کرنا، آپ اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ آپ کہیں گے کہ بھئی میرے پاس تو اب سول انجینئرنگ سے متعلق یہ باتیں نکلے تو اس میں ہمارے لوگوں میں کہاں ہیں؟ نہیں، آپ ایسا مت سوچئے۔ آپ ایک چیز کو شیئر کریں گے، وہ آگے کوئی اور شیئر کرے گا اور وہ بھلائی کی چیز پھیل جاتی ہے۔ تو جو کام آپ کی طرف سے بھلا آپ کر سکتے ہیں وہ کریے، اور جو کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی لنک معلوم ہو تو آپ لوگ کو وہ لنک شیئر کرا کریں۔ وہ لوگ جو ہے یہ بھلائی کی طرف لوگ کو گائیڈ کرنے کا عمل ہے یہ، اور یہ جو اس طرح سے کرے گا وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسا کہ اس نے خود عمل کیا ہو۔ یعنی آپ کوئی اچھی کتاب لکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی اچھی کتاب کا آپ لنک بھیج دیے، جی آپ لنک شیئر کر دیے، اور کوئی آدمی، آپ 100,000 آدمی کو شیئر کرے ہوں گے، لیکن کوئی ایک آدمی بھی اگر استفادہ کر لیا، پڑھ لیا، تو وہ پڑھنے سے جو نالج اس کو حاصل ہوا یا جو عمل کرا، جو اس کو علم ملا ہے، اس کا جو ثواب رہے گا، پڑھا تو وہ ہے لیکن پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہوگا، آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ وہ جو کتاب لکھا ہو، وہ جو اچھا ویڈیو بنایا ہو، وہ جو اچھی اسکیم کو شیئر کیا ہو، وہ جو صحیح نیوز کو چیک کرنے کا جو ہے صحیح نیوز اس کو بتایا ہو، اس کا جو کچھ ثواب ہے وہ گائیڈ کرنے کی وجہ سے وہ ثواب آپ کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجر من اتبعہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی ہدایت کی طرف، اچھائی کی طرف لوگ کو بلاتا ہے تو اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ کوئی وہ ہدایت کے راستے پر چل رہا ہو۔ میں کسی کو ہدایت کی طرف بلاؤں، اگر وہ چل رہا ہے ہدایت کی راستے پر تو اس کو کیسا ثواب ملے گا؟ اسی طرح سے میں بتانے والے کو بھی اس طرح کا ثواب مل جاتا ہے۔ لم ينتقص من اجورهم شيئا، وہ چلنے والوں کا ثواب کوئی کم نہیں ہوتا ہے، ان کو ثواب بھرپور ملے گا، اور اس طرح کا اور ثواب اس کو بھی مل جائے گا۔ ومن دعا الى ضلالة، یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، اور جو کوئی کسی گمراہی کی طرف بلائے گا، کان علیہ من الاثم مثل آثام من اتبعہ، تو اس کو اتنا گناہ ملے گا جیسا کہ وہ گمراہی کی طرف جانے والے کو ملتا ہے۔ اگر کوئی غلط نیوز کی طرف لوگ کو پھیرتا ہے، کوئی بے حیائی اور خراب ویڈیوز کی طرف لوگ کو پھیرتا ہے، جھوٹی باتوں اور وقت ضائع کرنے والے چیزوں کی طرف اگر لوگ کو پھیرتا ہے، تو ان کو وہ برا کام کرنے کی وجہ سے، وہ برائی میں ملوث ہونے کی وجہ سے جتنا گناہ ہوتا ہے، اتنا گناہ یہ راستہ دکھانے والے اور شیئر کرنے والے اور بتانے والے کی طرح اس کو ہوگا۔ لا ينقص من آثامهم شيئا، اور ان کے گناہوں میں سے بہرحال بتانے والے اور کرنے والے کو برابر گناہ ہوتا ہے۔ اگر اچھائی کی طرف ہو تو بتانے والے اور عمل کرنے والے دونوں کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ لہذا سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کر رہے ہو وہ بھلا کام کرنا چاہیے یا بھلائی کا راستہ دکھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔